اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین عناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت چلے نہ آیا کرو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، اور اگر بلایا بھی جائے تو اس کے پکنے سے پہلے نبی کے گھر میں جا کر انتظار میں بیٹھے نہ رہو، اور جب تمہیں بلایا جائے تو گھر میں داخل ہو، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے نہ بیٹھو۔ ایسی باتوں سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرما کر کچھ نہیں کہتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ حکم تمہارے اور ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی ایسی باتیں کیا کرو جس سے رسول کو تکلیف پہنچے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کا حسد کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بہت سے احکامات آئے ہیں، خاص کر پردے کے احکامات اس میں ملیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول میں جو بات بتائی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ کی موقع پر صحابہ کرام کو دعوت دی۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور کھانا کھانے کے بعد اس میں سے چند لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، باتوں میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوئی، لیکن آپ حیا کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بتا دیا کہ وہ تو نہیں کہے اپنے اخلاق کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں اس بات کے کہنے میں کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ اس میں آداب بتائے گئے ہیں دعوت کے آداب سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو دعوت کے آداب معلوم نہیں ہیں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اگر تم کو کہیں پر بلایا جائے، مدعو کیا جائے تو وہاں پر جانا، یعنی کوئی اگر آپ کو دعوت دیے ہیں تو دعوت میں جانا، دعوت اگر نہیں دیے ہیں تو نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسا طریقہ بنا لیے ہیں کہ کوئی چاہے آپ کو بلائے یا نہ بلائے آپ چلے جاتے ہیں، یعنی چلتے چلتے اپنے کچھ دوستوں کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، گھر کے دوسرے لوگوں کی دعوت نہیں ہے ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنا ایک دھندا بنا لیے ہیں کہ کپڑے پہن لیے اور کسی کی بھی دعوت میں چلے گئے منہ اٹھائے کے۔ یہ حرام ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو کسی نے دعوت نہیں دی ہے، مدعو نہیں کیا ہے، تو اس کا انتظام وہ نہیں کرا ہے آپ کے لیے، آپ اس کے پاس اگر جائیں گے تو اس کو زحمت ہو جائے گی، یہ حرام ہے آپ کے لیے کھانا۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے۔ اور جو ہے کہیں پر آپ جا رہے ہیں تو اجازت لینا، وہاں پر اگر گھر ہے کسی کا جس میں رہنے سہنے کے لوگ رہتے ہیں تو پھر اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ اس کا حکم آپ کو سورہ نور میں مل جائے گا، جس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات کا تذکرہ آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یعنی ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات واضح فرما دی تھی کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جب بھی جایا کرو تو پھر وہاں کے رہنے والوں سے اجازت طلب کرو اور پھر ان کو سلام کر کے اس میں داخل ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اپنی نفس کے لیے، تاکہ تم کو نصیحت ہو جائے۔ تو یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ اجازت کے بغیر کسی کے بھی گھر میں نہیں جانا۔ اور تیسرا حکم اس میں یہ ہے، ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر جلدی جا کر بیٹھ جانا اور کھانے کو تکتے بیٹھنا یا جو ہے دھرنا مار کے بیٹھ جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جس وقت بلایا گیا ہے اسی وقت جانا۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ کھانے کے بعد اٹھ کر واپس آ جانا،
یعنی بہت دیر تک بیٹھ کر لوگوں کو زحمت نہیں دینا۔ اگر کہیں پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو میزبان ہے وہ یہ چاہتا ہے خود کہ مہمان کھانے کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اس کے پاس، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جو ہے کھانے کے بعد فوراً اپنے گھروں کو آ جانا چاہیے۔ یہ جو ہے ادب سکھلایا گیا ہے۔ تو یہ چند آداب ہیں دعوت میں جانے کے، اور دعوت کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سکھانا چاہ رہے تھے امت کو۔ اس کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت زینب بنت جہش کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور حرم نبوی میں جو ہے آپ آ گئی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ دیا اور صحابہ کرام کو اس میں مدعو کیا گیا۔ اور پھر دوسری ایک حدیث میں جو ہے اس کو اور مزید تشریح کی گئی ہے جو ترمذی شریف کی ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے اور حضرت زینب ام المومنین بھی وہاں پر موجود تھیں۔ اور ہوا یہ کہ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف ہوئی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے اپنے چہرے کا رخ دیوار کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ اور پھر اتنی یعنی بہت دیر گزر گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور باہر جا کر دوسرے ازواج مطہرات کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے اور ان کو سلام کے لیے پہنچے، اور پھر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد بھی وہ لوگ ایسے ہی باتوں میں مشغول تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے کام درست نہیں ہے، اس وقت اٹھ کر وہ منتشر ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں وحی کے ذریعے سے بھیجی۔ تو سب سے پہلے تو دعوت کے متعلق بات آئی، اس کے بعد پھر پردے کے متعلق احکامات آئے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ پردے کے متعلق آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی سورہ احزاب میں اور ایک آیت گزر چکی ہے، خَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ ایام جاہلیت میں جیسے عورتیں بن سور کر باہر پھرا کرتی تھیں، ویسا تم اب باہر نہیں پھرنا، بلکہ گھر میں بیٹھنا تمہارا مقام گھر ہے۔ سورہ احزاب میں پردے کے متعلق تقریباً 4 آیتیں آئی ہیں، اور سورہ نور میں پردے کے متعلق تقریباً 3 آیتیں ملیں گی آپ کو، اور 70 سے زیادہ احادیث پردے کے متعلق آئی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو اس میں جو ہے جو دوسری پردے کے متعلق جو آیت آئی ہے جو اس میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اصل میں تو ازواج مطہرات سے خطاب ہے یہاں پر، لیکن ساری امت کے مردوں اور عورتوں سے کو جو ہے اس میں حکم عام ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں جو ہے اس کی علت اللہ تعالیٰ نے بتائی، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یعنی اس سے تمہارے دلوں کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، بہترین ذریعہ ہے دلوں کو پاک کرنے کا۔ یعنی جب کبھی کسی مرد کو یعنی نامحرم عورت سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ جائے، تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پردے کی آڑ سے مانگنا، براہ راست جا کر سامنے جا کر نہیں مانگنا۔ اور ایسے موقع پیش آتے ہیں کبھی آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ لے کر آنا ہوتا ہے، وہاں پر مرد حضرات نہیں ہوتے ہیں، عورتوں سے کچھ چیز لینا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا رخ پلٹا کر کھڑے ہو جائیں، دروازے کو تکتے ہوئے نہ کھڑے کہ دروازہ کھولتے ہی کوئی نظر آ جائے آپ کو، اور پردے کی آڑ میں سے لینے کی کوشش کرنا، نظریں جھکا کے رکھنا، یہ طریقہ جو ہے یہ ادب سکھلایا گیا ہے پردے کے متعلق سے۔ اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، سارے مردوں اور عورتوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے قلوب پاک ہو جائے، تمہارے دل کو جو ہے ہم اس کی طہارت کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے نفوس کی پاکیزگی اور اس میں جو وسوسے آتے ہیں نفسانی وسوسوں کو جو ہے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے ازواج مطہرات کو، وہ خواتین جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہا سورہ احزاب ہی میں 22ویں پارے میں۔ یعنی ہم اہل بیت کی عورتوں کو جو ہے ان کے دلوں کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا۔ اور پھر وہ مرد حضرات کون تھے؟ یعنی صحابہ کرام جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائے تھے، ایسی جماعت جن سے جو ہے فرشتوں سے بھی زیادہ آگے نکل جانے والی جماعت، ایسے حضرات کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ حضرات کے لیے بہتر تھا تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ یہ احکامات آئے ہی اس لیے پردے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری سمجھا کہ جو ہے ان کے دلوں کی صفائی اور پاکی
اور جو ہے نفسانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے عورت اور مرد کے بیچ میں پردہ کرا دیا جائے۔ تو یہ حکم جو دیا گیا ہے وہ سارے لوگوں کے، ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے دل میں تو ایسے خیالات نہیں آتے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس وجہ سے جو ہے وہ خلط ملط ہونا چاہتے ہیں، عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے، کیا ان کے قلوب صحابہ کرام سے زیادہ پاک ہیں؟ کیا ان کی عورتوں کے نفوس یعنی ازواج مطہرات سے زیادہ اچھے ہیں؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو پردے کا حکم آیا تھا کہ عورتوں کو گھر میں بیٹھی رہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں۔ یعنی جس مذہب میں عورتوں کو گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، نامحرم کے سامنے بے پردہ ہونے اور محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس مذہب کے ماننے والی عورتوں کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زیب و زینت کے ساتھ بازاروں میں بے تکلف گھومتی پھریں، مخلوط تعلیم پائیں، مردوں کے دوش بدوش دفاتر میں خدمات انجام دیتی رہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں کی پاکیزگی میں فرق نہ آئے اور وہ مسلمان بھی رہیں، آگ کے پاس بیٹھیں، بھاپ بھی نہ لگے، غلاظت میں گر پڑے اور آلودہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کو بچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے لوگوں کی نظروں سے دور کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے۔ تو اس میں جو ہے پردے کے احکامات شروع ہو گئے۔ دوسرا حکم یہ تھا پردے کا کے متعلق، اس چیز کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو صحیحین کی جو روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ان کا جو ہے قول نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں موافقت کی ہے میں نے رب سے 3 باتوں میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کنفرم کر دیا۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پردے کے متعلق یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو پردہ کرایا کیجیے، یعنی ازواج مطہرات کے پاس اور آپ کے گھر میں یعنی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے اور برے، تو آپ ان کو پردہ کرائیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی پردے کی، اس میں جو ہے واضح احکامات دے دیے گئے کہ عورتوں سے پردہ کیا کرو اور جو کچھ بھی تم کو مانگنا ہو پردے کے پیچھے سے مانگنا، تم یعنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے نہیں آ جانا۔ اور دوسرا حکم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم سورہ بقرہ میں دے دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بنا لو ابراہیم کے مقام کو آپ جائے نماز مصلی۔ اور تیسرا حکم سورہ تحریم میں آیا ہے اور اس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات سے جو ہے کہا کرتے تھے، جب ان میں جو ہے غیرت کا جو ہے اضافہ ہونے لگا اور رشک کا اضافہ ہونے لگا، تو اس وقت حضرت عمر ان خواتین سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ اچھی عورتیں عطا فرما دیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ یہ پورا حکم جو ہے سورہ تحریم پارہ 28 میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کے کہنے کے بعد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 3 معاملات ایسی ہیں جس میں میں نے موافقت کی ہے اپنے رب کے ساتھ، اور ایسے بہت سے دوسرے احکامات بھی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رکھا اور اس پر آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہ آیت جو یعنی ازواج مطہرات کی تنبیہ کی گئی تھی اس میں، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ تم جو ہے اگر ایسا کرتی رہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو طلاق دے دیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اور پھر ان کی جگہ دوسری عورتوں کو لا جائیں جو تمہارے سے بہتر ہو، اور وہ کیسی بہتر ہو، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے، مسلمات مومنات قانتات، یعنی وہ مسلمہ بھی ہوں گی، مسلمان ہوں گی، مومن عورتیں ہوں گی، اور جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، یہ تمام خوبیاں ان میں ہوگی، اور پھر سیبات و ابکارا کہا آخری میں، وہ بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی۔ اس قسم کی عورتیں ہم ان کے لیے جو ہے لا دیں گے اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گی۔ تو اس کے متعلق جو ہے جو احکامات پردے کے آئے ہیں وہ جو ہے سورہ احزاب میں اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں۔ سورہ نور کے جو احکامات ہیں سورہ احزاب کی بات کی ہیں، یہ 5 ہجری میں یہ احکامات آئے سورہ احزاب میں، اس کے بعد سورہ نور جو ہے 6 ہجری میں نازل ہوئی، اس میں جو ہے اور 3 احکامات آگے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کے احکامات کو مکمل فرما دیا۔ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا۔ اور ایک حکم
جو دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تکلیف نہیں پہنچانا، تمہارے لیے ہرگز یہ بات درست نہیں ہو، جائز نہیں ہے کہ کسی بھی بات سے، تمہارے قول اور فعل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اور پھر ایک حکم ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور پھر یہ کہ یہ جائز نہیں تمہارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ان کے بعد، ان کے یعنی اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کبھی بھی ان سے نکاح کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ جو ہے امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین کہا گیا تھا ان کو، تو اس لیے ان کو ماں کا درجہ دینا اور ان سے نکاح کرنے کے تعلق سے کبھی بھی نہیں سوچنا۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، چاہے تم اپنی کوئی بات ظاہر کرو یا اس کو چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور ان کے بیٹوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے بھائیوں کے بیٹوں اور بہنوں کے بیٹوں اور ان سے ملنے جلنے والی عورتوں اور ان کے مملوک باندی غلام، اگر یہ لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو تو ان عورتوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں پردے کا حکم جو آیا تھا اس سے پہلی آیتوں میں، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر گھر میں جو رہنے والے مرد حضرات ہیں ان سے کیسے پردہ کیا جائے، کیا ان کے تعلق سے بھی پردے کا حکم ہے؟ جیسے محرم رشتہ دار عورتوں کے ہوتے ہیں گھر میں جو مستقل رہتے ہیں، اس کے باپ، اس کے بھائی اور بیٹے، بھتیجے اور بھانجے اور دیگر جو محرم رشتہ دار ہیں، جو ان کا آنا جانا مستقل جو ہے گھروں میں لگا رہتا ہے، تو ان کے تعلق سے سوال کیا گیا کیا ان سے بھی پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بتا دیا بات کہ ان سے حجاب نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہ گھر میں رہنے والے ہیں، مستقل رہنے والے ہیں، اور ان کے خلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے کہ رشتوں کی حرمت ان کے دل میں ڈال دی ہے، اور جو ہے جو نفسانی جو ہیجان جو پیدا ہوتا ہے ایک مرد کو دیکھ کر، وہ جو ہے ان کے تعلق سے تمہیں نہیں پیدا ہوگا، اور پھر اس سے کوئی خطرہ تمہارے دل میں نہیں ہوگا، اور کوئی فتنی اور فساد کا اندیشہ تمہیں نہیں ہوگا، اس لیے ان کے سامنے پردہ اور حجاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے ان کے سامنے رہا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے تفصیلی بات سورہ نور میں آئی تھی، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم بعد میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔